اچھا، سورہ کہف میں ایک چیز ہم بڑے سیکوینس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ڈفرینٹ کائنڈ آف سٹوریز اس میں ساری کی ساری ایکسپلین کی ہیں. پہلے جو ہم نے اصحاب کہف کی بات کر لی، پھر اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر میں 2 اصحاب کا ذکر ہے جن میں ایک کے پاس 2 باغ ہوتے ہیں، دوسرا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لیس فارچونیٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ انسیڈنٹ آیا جو کہ قرآن میں کہیں اور رپیٹ نہیں ہوا. نارملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں وہ رپیٹ ہوئے ہیں. اور میں نے تو ایک شیخ سے یہ بھی سنا تھا کہ اگر ہم ان سیکوینس آف ایونٹ میں جائیں تو اس واقعے کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کہاں فٹ کیا جائے، جس میں کہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں اور وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آخر میں ذوالقرنین کا ذکر ہوتا ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ذکر کی کیا اہمیت ہے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے؟ اور ایک کوشچن اور ہے کہ اس میں جو ان کو جن صاحب علم سے ملاقات ہوتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسپیکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، اور کیا واقعی میں وہ تھے یا پھر یہ ارریلیونٹ ہے یہ چیز؟ گڈ کوشچن. 4 چیپٹر جو آپ کو اصحاب کہف، ذوالقرنین، موسیٰ اور 2 باغوں والا جو واقعہ. سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں اس پہ تو صاف سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اس سے لاسٹ آخری ٹائمز کے اندر معاملات اور مسائل کیا چل رہے ہوں گے، اسپیشلی ان ٹرمز آف کہ ایک جھوٹا نبی آ کے عتیسہ ہونے کا دعویٰ کر دے اور اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا معاملہ اس کا ہوگا، اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. جو آپ کی بات ہے موسیٰ کی، تو واقعی اس کے اوپر کافی سارے علماء کرام نے، اسپیشلی عرب علماء کرام نے اس بارے میں لاچاری کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا کہ موسیٰ کی پوری سیرہ میں یہ کس دور کا واقعہ ہے. جب وہ اس سفر پہ نکلے ہیں بنی اسرائیل کے پورے ٹائم کے اندر، یہ کب واقعہ ہوا تھا؟ پوسٹ فرعون تھا، یہ تو پکی بات ہے، خیر پوسٹ فرعون تھا. تو کس کی ایگزیکٹ پلیسمنٹ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہونے کی کہ وہ ایگزیکٹ پلیسمنٹ کیا ہے. ضرورت یہ ہے پتہ ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور دجال کے دور میں اگر کوئی یہ بددعائیں دیتا پھر یا ناشکری کرتا یا دہریت کی طرف جا رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہمارا کیا قصور، دجال کی تو مطلب ایسی طاقت ہے جو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں. تو یہ فلسفہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ آپ جو اللہ کا امر ہے اس کے اوپر آپ نے اپنی حکمت کے اوپر اللہ کے امر کو ٹیسٹ نہیں کرنا. سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے اس میں یہی تو بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی حکمت میں اللہ کے امر کو مت ٹیسٹ کریں، اللہ کے امر کے اوپر اپنی حکمت کو تابع کریں. مطلب اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ ویسا ہو جائے جیسے آپ کو سمجھ آتی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا. تو ساتھ ساتھ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 2-2.5 گھنٹے کا تو خالی لیکچر بن جائے گا کہ خضر یہ جو ایڈجسٹمنٹس کر رہے تھے نا ساری دنیا کی، کہ کسی کو بچے کو مار دیا، دیوار کو کس طریقے سے کہاں پہ کھڑا کر دیا، کشتی میں سوراخ کر دیا، یہ سارا کچھ اس کے اندر اگر کوئی لاجیکل یا اسپرچول کلیئرٹی ہوتی، سینس ہوتی، لاجک ہوتا، تو حضرت موسیٰ کو اسی کو سمجھ آ رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا سورہ کہف میں کہ یہ آپ کے لاجک کی بس کی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے کائنات چلا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، تو دجال کے دور میں جتنے بھی مظالم ہونے وہ ٹیکنیکلی اللہ تعالیٰ کے امر سے اتنی طاقت آئے گی اس کو کہ ایک ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا ہے، ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہے، جو بھی اس نے آگ کا دریا اور اٹھایا ہوا ہے. آل آف دس نیچرلی سیز کہ یار اتنی لارجر دین لائف ایک ہستی آ گئی ہے، ایک کریچر آ گیا ہمارے پاس، ہمارے بس میں کچھ نہیں اور ہمیں مار بھی رہا ہے، نہیں تو ہمیں تابع کر رہا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایماندار بندے کو جس کے اندر ایمان کی نمک کو سورہ کہف سے صاف سمجھ آتی ہے کہ یار اس بچے کا کیا قصور تھا جس کو مار دیا خضر نے. ٹھیک ہے، اٹ از بیونڈ آور کمپریہنشن، سو وی بیٹر سبمٹ ٹو اٹ. قرآن پاک کو ایمان لانے کا فائدہ ہی یہ ہونا ہے کہ دجال جیسی چیزوں سے بچ جانا ہمیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں موت آ رہی ہے تو موت آ رہی ہے، ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو موت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں موت آ رہی ہے بلا کسی جواز کے. تو یہ سارا معاملہ تو خضر نے سمجھایا کہ آپ کے لاجک میں اگر بات ہوتی نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لاجک کے تھرو چلا رہے ہوتے دنیا، یا پھر ایسے طریقے سے چلاتے کہ جو آپ کے لاجک میں پورا آ جائے، تو حضرت موسیٰ کو پھر یہ تردد نہ ہوتا خضر کی ان حرکات سے کہ کیوں کیا آپ نے. ٹھیک ہے، نبی کے اوپر جو علم ہوتا ہے نا وہ عام بندے کی تو پہنچ مطلب سوچنا بھی نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر ایک نبی کے علم کے باوجود
یہ جتنے بھی تصوف کے لوگ ہیں یہ طریقت کی باتیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ کہتے ہیں دیکھو نبی سے زیادہ ولی کو علم ہے. سوچیں بات یہ نہیں ہے کہ ولی کو علم ہے کہ نبی کو علم ہے, یہ تو پتا ہے کہ نبی کا علم ان تمام اسکالر سے تو زیادہ ہے, اس کے باوجود ان کے لاجک پہ یہ باتیں بیٹھ نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, اور کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی, سمپل تھا. یہ کشتی میں سوراخ ہوا ہے اور میں بچے کو مار دیا, یہاں دیوار کھڑی کر دی اور معاوضہ ہی نہیں لے رہے, سو آن سو فورتھ, معاملات کیا کیے. سو دس از سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. یہ سینس کیا ہے اس سورہ کہف اس چیپٹر کی, جو اصحاب کہف کا چیپٹر اس کی سینس میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہودیوں کا اس سوال سے ہی صاف تمام تر دروازے کھل جاتے ہیں کہ دجال اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. یہ یہی پتا کرتے کہ ہم تیرے پہ ایمان لائیں تو ہمیں وہ ٹیکنالوجی دے دے گا کہ نہیں, جس کے لیے ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں وہ کہ جب دجال آئے گا تو ہمیں وہ والی طاقت ملے گی جو کہ irrelevant آف میٹر اینڈ انرجی ہوگی, ہمارے پہ کوئی سورس مل جانی ہے انرجی کی, پاور کی. سو جو باغوں والا چیپٹر ہے, وہ باغوں والا چیپٹر میں تو کوئی بڑا وہ نہیں ہے معاملہ, سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے پاور دے دی ہو, جس کو اللہ نے جو بھی ریسورس دے دی ہو, اس کو دیکھ کے آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہے. اس کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ اللہ کے راستے پہ, اس لیے اللہ نے اس پہ نعمتیں اتنی کر دی. دجال سے زیادہ نعمتیں تو کسی پہ نہیں کرنی. تو یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہم سب ویک ہونے اور بڑا باغ اس کے پاس ہونا, اور جو اس کے فالوور ہونے ان کے پاس بڑے باغ آ جانے. ٹھیک ہے, تو جنہوں نے اس کو ایمان نہیں لایا ہوتا ان کے اوپر یہی بات ہوتی ہے کہ یار ہم تو وہ چھوٹے باغ والے ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تو صاف سمجھ آتی ہے بات. پھر ذوالقرنین کے واقعے سے تو خیر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن راستوں کے اوپر دیا. اب میں وہ یاجوج ماجوج کی جو 3 ٹرپس ہوئی ہیں اس کی, ان کے اوپر میں نہیں جا رہا, مگر یہ واقعہ تو سبابہ کے اندر اس کی ٹریول اور ٹریجیکٹری ہے, یہ تمام معاملات سمجھ آتے ہیں. ایک چیز جو ہم مس کرتے ہیں وہ آخری رکوع. آخری رکوع میں کوئی واقعہ نہیں ہے, آخری رکوع ایک لیکچر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں فراست, اور اللہ تعالیٰ کی کیا آئی, اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی دروازے کو پورا کمپلیٹ کیا اس چیپٹر کو, کہ جو آخری آیت ہے نا وہاں تک اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا رہے ہیں. کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سورہ کہف کی آخری آیت کہ انا مثلکم, جس طریقے سے تم ہو اسی طریقے سے میں ہوں, سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی آتی. اور ختم کیسے کرتے اس آیت کو کہ آج شرک نہ کر لینا, کہ یہ نہ سوچ لینا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور مجھے تم نے ایسا درجہ دے دیا کہ اسے شرک کا ہو رہا ہے, کہ میں تمہارے جیسا ہی بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ انہیں کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ہی بندہ ہوں, سوائے اس کے کہ میرے پہ وحی آتی ہے, تو شرک میں نہ پڑ جانا. تو شرک کیا ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے پہ مقام جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو پہنچا دیا, اور دجال تو آئے گا عیسیٰ بن کے. تو سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیات اور فرسٹ 10 and last 10 آیات ڈائریکٹ اس شرک کے اوپر آ رہی ہیں کہ جس پہ دجال نے آ کے دعویٰ کرنا. سو these are the 4 chapters and the last رکوع which completes the story so abundantly well, کہ جس میں دجال کی کانسیپٹ کو پہلے رکوع میں, آخری رکوع میں کانسیپٹ کو ہی رد کر دیا. ٹھیک ہے, پھر اصحاب کہف کس طریقے سے دجال کام کر رہا ہے اور ہمارے سامنے واقعات ہو رہے ہوں گے, ہمیں پتا ہوگا یہ اصحاب کہف کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. پھر کہاں سے اترتا ہے, یہاں سے کر جاتا ہے, وہاں پہ نکلتا ہے, وہاں سے آ جاتا ہے, پوری دنیا پہ قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور کس قسم کی مخلوق اس کے نیچے ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا ہوائی جہاز پہ اڑا تو گدھے کے کان بنا دیے, ہوائی جہاز ہی بنانا تھا تو سانپ بناتے. ہوائی جہاز کی شکل تو سانپ جیسی ہوتی ہے, سانپ کے کان ہے, گدھے کا تو منہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہوائی جہازوں کا. ہمارا جو ہوائی جہاز ہے وہ بیسیکلی سانپ کی شکل کا ہے. گدھا وہی گدھا ہونا ہے جس طرح باقی کی مخلوقات آتی ہیں, سالے کی اونٹنی زمین پہ آئی ہوئی ہے, اسی طریقے سے کسی اور جگہ سے جا کے گدھے جو وہاں کا جو گدھا ہونا ہے وہ آ جانا, وہ اتنا بڑا ہونا ہے جس پہ جس کے پر کیسے ہونے ہیں اور کان کیسے ہونے ہیں. سو یہ سارے معاملات سورہ کہف میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ دیکھو وہاں پہ ایسے ہو رہا تھا تو ابھی دجال ایسے کر رہے ہیں. یا دجال کی اس ٹائم کے اندر سورہ کہف فٹ کریں تو سورہ کہف کے علماء نے سورہ کہف کے ان کو صاف سمجھ آ رہی ہوگی کہ اچھا یہ کیسے کر رہا ہے. جب ان کو پتا رہے کیسے کر رہا ہے, یا پھر اس طرح تو پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں, تو پھر ان کو کسی قسم کا شک نہیں ہوگا کہ اس پہ وہ خاصی طاقت آئی, اس کو اللہ مان لوں یا نبی مان لوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے سورہ کہف کا اتنا بڑا معاملہ جو کھلتا ہے, یہ میں نے اوپر سے موٹا موٹا آپ کو بتایا.
ایک ایک آیت کر کے ہم چلیں تو کہانی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ. میرا ایک کوشچن یہ بھی تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بھی شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی ان کے بارے میں ہم کیا بلیف رکھیں, لیکن آپ نے اپنے ڈسکشن میں خود ہی ذکر کیا حضرت خضر علیہ السلام سے, یعنی آپ بھی اس بات پہ کنونس ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام علماء اس بات پہ کنونسڈ ہیں. اجماع امہ کے علاوہ ہم ایسی باتوں کے اوپر نہیں پڑیں گے جہاں پہ دیکھیں. پہلی بات تو حضرت خضر تھے یا نہیں تھے, وہ نبی کوئی نہیں تھا. اللہ نے کہہ دیا میرے بندوں میں سے ایک بندہ, اس کو ہم نے خاص علم دیا ہوا اپنی طرف سے, من لدنی, ہماری طرف سے آیا ہے یہ علم اس کے پاس. تو اسی پر تصوف کی بنیاد رکھی نا, اس کو علم من لدنی کہتے ہیں اس کو. اور جو ان کے بارے میں انٹرسٹنگ ہمارے پاس متس ہیں یا پہ سٹوریز ہیں یا پہ فیکٹس ہیں کہ ہی ہیز ڈرنک دا واٹر آف لائف اینڈ دیکھیں اہل تشیع میں تو یہ بڑی بات کلیئر ہے کہ حضرت خضر نارتھ پول پہ گئے تھے, ذوالقرنین کے کزن تھے, ذوالقرنین نے بھیجا تھا حضرت خضر کو. سورس آف لائف جو ہے واٹر ہے, واٹر کی جو سورس ہے وہ نارتھ پول ہے, وہاں پہ گئے تھے. یہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ پڑھنی پڑے گی. اہل حدیث ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کوئی نہیں تھے, خضر ہوتے تو بدر میں کیوں نہیں آئے, جیسے کہ ان کو پتا ہے کہ بدر میں کون کون کہاں سے آیا اور نہیں آیا. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی زبردستی نہیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت کرنی چاہیے تھی. آ کے اگر کی بھی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے کی بیعت کا, ان فرشتوں کے نام بھی پتا ہے جو آسمان سے اترے تھے بدر سے. یہ زبردستی ہے ساری اہل تشیعوں کی, وہ زبردستی ہے کہ زبردستی کزن بنایا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کزن کیوں, حضرت ذوالقرنین کا کزن کیوں بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے, اچھا بات ہے ذوالقرنین کا ایک کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں. اور تمہیں کے دور میں ایک بندے کے ایک بچہ ہوا تو اس نے اس کا نام ذوالقرنین رکھا. اور تمہیں نے بلایا کہا کہ انسانوں کے نام ختم ہو گئے جو فرشتوں کے نام شروع کر دیں. تو صحابہ کو کیا کلیئرٹی تھی اور ہمیں کیا کلیئرٹی ملی ہے کہ وہ ایسا ہیلمٹ پہنتا ہے جس کے 2 سینگ ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح نا, یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے تو کیا ہے, ہمیں سائیکولوجیکلی کہیں اور لے کے جایا جا رہا ہے. ذوالقرنین کے جو سبابا کے جو راستے ہیں نا, جو پورٹل کھلتی ہے, ورم ہول کہتے ہیں, جو پورٹل ایسے کھلتی ہے, وہ سینگ کی شکل کی ہوتی ہے. وہ سینگ ہی بولا گیا جب وہ سور پھونکے جائیں گے تو وہ سینگ کیوں ہے, وہ کیونکہ وہ چھوٹا سا اس کی ایج ہے, اس کے بعد وہ بڑا سا اس کا منہ ہے. سو وہ بالکل ایسے ہی کھلتی ہے پورٹل, اس میں تو کوئی اتنی زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے. سو میں جان کے آپ کو ایسے ذوالقرنین کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے حضرت خضر کا پوچھا تو خضر نے اگر پانی آب حیات پیا یا اللہ کے حکم سے ان کو موت نہیں آتی کسی بھی وجہ سے, بغیر کسی پانی پیے بھی, تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہماری بات سے. میں ویسے ریسرچ پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں کہ جو فرشتوں کی اور جنوں کی لڑائی ہوئی تھی نا, تو کسی ایک جزیرے پہ بند کر دیا تھا فرشتوں نے جنوں کو. یہ نوح کے دور کی بات ہے, سوری حضرت آدم سے پہلے کی بات ہے, نوح کے دور کی بات نہیں. تو یہ حدیث کے دور میں بہت بڑا مسئلہ تھا کہ یہ امورٹلز جو ہے نا, یہ دنیا میں پھر رہے ہیں, امورٹلز نے اپنے بچے پیدا کرنے ہیں. تو امورٹلز نے جو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا وہ بھی ایک خاص جزیرہ ہی تھا. وہ کیا پتا وہ ساؤتھ پول یا نارتھ پول ہی ہو جہاں پہ سورس آف واٹر ہے. تو وہ امورٹل کہاں سے آ رہے ہیں, پانی سے آ رہے ہیں. پانی کہاں, خضر سے آپ نے لنک کیا. اتنی تفصیل اور تشریح ہے اس میں ضرورت نہیں جاننے کی. مل جائے صحیح حق بھی یہاں پہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ملے تب بھی فرق نہیں پڑتا.